یہ پنجاب اسمبلی میں ڈی سیٹ ہو گئے کیونکہ انہوں نے ووٹ حمزہ شہباز کو دیے تھے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ وہ الیکٹ ہوئے تھے۔ اس کے بعد اصولی طور کے اوپر آئین کے آرٹیکل 224 کے تحت ہونا یہ تھا کہ جو لسٹ میں پیچھے لوگ ہیں انہیں آٹومیٹکلی ان کا نوٹیفیکیشن ہو جانا چاہیے تھا۔ آج تقریباً 10 دن ہو گئے ہیں، الیکشن کمیشن نے یہ نوٹیفیکیشن نہیں کیا، اور اس نوٹیفیکیشن نہ کرنے کی صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے حمزہ شہباز جو ہے اس کو ہم لٹکائی رکھیں ایز چیف منسٹر پنجاب۔ اس وقت پنجاب میں ایک غیر قانونی غیر آئینی حکومت قائم ہے جس کے پاس اسمبلی میں بھی اکثریت نہیں ہے۔ 193 ووٹ جو حمزہ شہباز نے لیے، اس میں سے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد 25 ووٹ منہا ہو جانے ہیں، لہذا اس وقت ان کی تعداد 172 کے قریب ہے اور 186 اراکین چاہیے پنجاب اسمبلی میں اکثریت کے لیے۔ سو حمزہ شہباز جو ہے اس وقت ایک منورٹی، ایک اقلیتی چیف منسٹر ہے جس کو اس وقت اکثریت کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، اور اس وقت جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس چل رہا ہے وہ بھی ایک جسے ہم کہتے ہیں نا جوں کی رفتار سے چل رہا ہے۔ اب منگل کو اس کو جو ہے وہ سوموار کو رکھ لیا گیا ہے اس کے اوپر آرگومنٹس، اور الیکشن کمیشن میں 10 دن ہو گئے ہیں، آپ نوٹیفائی نہیں کر رہے جو پی ٹی آئی کے پچھلے اراکین ہیں ان کو۔ سو تمام ایفرٹ صرف یہ ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے حمزہ شہباز کی غیر آئینی غیر قانونی حکومت کو بچایا جائے۔ ان کی کابینہ بنی، رات کو 12:30 بجے حلف ہوا، اور ابھی تک کسی وزیر کو محکمہ لاٹ نہیں ہوا، صرف ٹرانسفریں پوسٹنگز ہوئیں۔ اور اس کے بعد جو حقیقی آزادی مارچ میں جو لوگوں کے ساتھ مظالم کیے گئے، صرف یہ ہوا پنجاب میں۔ اس وقت پاکستان میں ایک آئینی بحران ہے، اس آئینی بحران کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ پنجاب سے اس کا تعلق ہے، اور دوسرا اس کا حصہ جو ہے وہ سینٹر سے اس کا تعلق ہے، جہاں پہ شہباز شریف اب 6 دورے کے اوپر اس وقت ترکی ہیں، اور ترکی میں الحمدللہ 54 لوگ وہ ساتھ لے کے گئے ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے سعودی عربیہ میں تقریباً 103 لوگ جو تھے وہ ان کے ساتھ گئے، یہاں پہ 86 لوگ ساتھ گئے۔ پیپلز پارٹی کے تمام کیبنٹ جب سے یہ حکومت بنی ہے، آپ ذرا نکلوائیں ہنا ربانی کھر کا، بلاول بھٹو کا، شہری رحمان کا، ان لوگوں کا ذرا آپ نکالیں کہ ان کے دورے کتنے، آپ کو معلوم ہوگا یہ پاکستان میں ان کے دن کم ہیں اور بیرون ملک ان کے دن جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ اور دوسری طرف ہمارے دوست ڈاکٹر مصدق ملک کہہ رہے ہیں حکومت کے پاس زہر کھانے کو پیسے نہیں، تو آپ اپنے اللے تللے کم کر دیں، آپ اپنی عیاشیاں کم کر دیں، تو زہر کھانے کی گنجائش تو نکل آئے گی اگر آپ ہمت کریں تو۔ لیکن بدقسمتی سے اس وقت پاکستان کے اوپر ایک غیر سنجیدہ اور نااہل لوگ جو ہیں وہ حکمران ہو گئے ہیں۔ آج صبح جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ کل سے پاکستان میں ہو رہی ہے، ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرولیم کے منسٹر ڈاکٹر مصدق ملک اور انرجی کے وزیر جو خرم دستگیر صاحب ہیں وہ ریزائن کر دیں۔ خرم دستگیر تو ویسے ہی کھابے کھا رہے ہیں اور گجرانوالہ کے اکھاڑے ان کا انتظار کر رہے ہیں، تو میں ان سے کہوں گا جو کام ہوتا نہیں اسے چمٹا رہنا ضروری تو نہیں ہے نا، اور یہ بجلی کوئی ایسا کرنٹ بھی نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ لازماً اس کرسی میں چمٹا رہنا ہے۔ اگر آپ سے نہیں ڈیلیور ہو رہا آپ استعفیٰ دے دیں، گھر جائیں۔ اور میرے خیال میں اس وقت جو پاکستان میں اس وقت جو لوڈ شیڈنگ کا حال ہے اس میں بدترین کارکردگی ہے اس وقت ان دونوں وزراء کی، اور ان دونوں کو فوری طور کے اوپر ریزائن کر کے اپنے عہدوں سے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ اور ویسے تو ظاہر ہے کہ جو حکومت کی پوری کارکردگی ایسی ہے، لیکن فوری طور کے اوپر جو اس وقت بحران چل رہا ہے اس میں ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ اپنا ریزرو کیا ہوا ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ بالکل ایکسپریس پروویژنز ہیں آئین کی بڑی واضح پروویژنز ہیں، آپ اس کو ود ہولڈ نہیں کر سکتے۔ الیکشن کمیشن نے جس طرح سے اس کو 10 دنوں سے ہولڈ کیا ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے، اور اس کو آپ ہولڈ نہیں کر سکتے۔ اور مجھے امید ہے کہ یہ اراکین جو ہی اسمبلی میں آ جاتے ہیں اور چیف منسٹر کا دوبارہ الیکشن اگلے ہفتے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ یہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد پنجاب میں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئے اور وہ اپنے کام کرے۔ صاحب یہ بتائیں، کل سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ آیا آزادی مارچ کے حوالے سے جس میں انہوں نے کچھ آبزرویشن بھی دی ہیں، اس پر کیا کہیں گے؟ پی ٹی آئی کیا اس پہ ریویو فائل کرے گی اور اس کو کنسیڈ کرتی ہے، یہ کیا کریں گے؟ ابھی اس فیصلے کا جائزہ لیں گے، اس میں جو مین فیصلہ ہے وہ تو یہی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں
जो प्रोटेस्ट और गिवन जो उनके आपने उसकी गाइडलाइंस जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमने पहले ही दी हुई हैं। देखिए, पीटीआई ने ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था ये कभी भी वायलेट नहीं किया था, लेकिन मसला ये है कि अगर आपके लोगों के ऊपर शेलिंग्स हो रही हों, अगर आपको आप घेर के पुलिस लाठीचार्ज कर रही हो, तो इमरान खान जो है वो कैसे जो है वो बैठा रहेगा जी, वो पेशावर ही बैठे रहेंगे, वो यहाँ पे नहीं पहुंचेंगे? ये तो नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी है, लीडरशिप को अपने कारकुनों के साथ खड़ा होना है। सो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे ये तो जो है जो अभी कर्जरी लुक में मैंने देखा है कि वो कह रहे हैं कि ये आगे आए, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं उसमें डिटरमिन किया कि आगे क्यों आए, क्योंकि वहां लोगों को मारा जा रहा था, आंसू गैस शेलिंग हो रही थी, बड़ा लोगों के घेर के उनको लाठीचार्ज हो रहा था। जज साहब ये बता दीजिएगा क्योंकि डॉक्टर शीरी मजारी साहबा की सरबराही में जो पार्लिमानी कमेटी बनी थी इलेक्शन कमीशन में इमरान तकर्रुर के हवाले से, उसमें भी जो जस्टिस रिटायर्ड इकरामुल्लाह साहब हैं पीटीआई की तरफ से नाम आया था, तो अब उनको भी मेंबर बनाया और एक दायरे नून लीग से, तो इस पर क्या कहते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी ऑनरेबल आदमी राजा रियाज की नॉमिनेटेड कमेटी से कैसे खुद को इलेक्ट करा सकता है? सो मेरा क्राइटेरिया इस वक्त ये है कि जो भी शख्स लोटों की सरबराही की कमेटी से आता है, इसका मतलब यह है कि उसके करेक्टर में कोई झोल है। तो इसलिए इनका जो अभी तक जो मामला है, जो इस कमेटी से लोग जो भी इलेक्ट होंगे उनको ऑनरेबल तो नहीं कहा जा सकता। अच्छा फवाद चौधरी साहब, आप जितनी तनकीद करते रहे, क्या ये आपका सियासी नाबालिगपन नहीं है कि आपने कौमी असम्बली की वो जगह छोड़ दी जहाँ पे अवाम ने आपको मैंडेट के जरिए भेजा था, और अब इस तरह के फैसले हो रहे हैं, तो उन पर तनकीद करने का क्या आपको हक बनता है? ऐसी बात यह है कि कौमी असम्बली एक मकबूजा असम्बली है इस वक्त, और आप कभी भी एक मकबूजा असम्बली का हिस्सा नहीं रहते। अभी भी जो पोल हुआ है, आप देखिए 73% पीटीआई के लोगों ने असम्बली से इस्तीफा देने के फैसले को कहा है कि दुरुस्त फैसला है। हमने अपने कारकुनों की जो उमंगें हैं हमने उसके मुताबिक जाना है। इस असम्बली को कोई भी तस्लीम करने को तैयार नहीं है, ना ही इस असम्बली का कोई सर है, ना पैर है, ना ही इसकी कोई कानूनी हैसियत है, ना ही इसकी कोई लेजिटिमेसी है। इस वक्त मॉरलिटी तो है ही नहीं इस असम्बली की, अखलाकी हैसियत तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। जिस असम्बली में राजा रियाज जो है वो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, शहबाज शरीफ जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस में वो वज़ीर आज़म बन जाए, और मिनॉरिटी पार्टी, आपको मालूम है पीएमएलएन ने 40 लाख वोट कम लिया है पीटीआई से, और वो मिनॉरिटी जो है उसको आपने अक्सरियत के ऊपर मुसल्लत कर लिया है। कोई पीटीआई का रुकन जो है वो इस वक्त इस असम्बली में जाने के लिए तैयार नहीं है, और यही हमारा वोटर जो है उसकी भी हमसे यही उम्मीद है। क्या राजा रियाज की बतौर अपोजिशन लीडर तैनाती को चैलेंज करने का इरादा है? इसको सोच रहे हैं, लेकिन क्या क्या चैलेंज करें, इनका तो हर चीज ही जो है वो गलत है, इसको भी सोचना है। चौधरी साहब, अंपायर से कोई दोबारा राब्ते हो रहे हैं, सुना है कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है? देखिए, हमारे तमाम इदारों के लिए हमारा एहतराम है, और इदारों से हमारी तवक्को यही है कि वो आईनी किरदार अदा करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू आप मुलाहिजा कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया है हमजा शहबाज ने 193 वोट लिए, 25 मुनहारिफ अरकान नाअहल हो गए। हमजा शहबाज के पास पंजाब असम्बली में अक्सरियत नहीं रही।